اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی امین میرا مولا شاہ گنہگارانو جگ دنیا فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا ساڑی زندگیاں ساڑے دلاں اور ساڑے گھرانوں یاد امام عصر علیہ السلام نال آباد فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے اس انجمن دے تمام اراکین دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے چودھری فاروق صاحب نو نال پتران دے نال رشتہ داران دے نال مومنان دے شیعہ سنی سمیت قیامت تک آباد فرما۔ میرا مولا جو علیل آ رہے ہیں، جو مریض آ رہے ہیں، جو بیمار آ رہے ہیں، سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام دے صدقے کل مریضان شفا عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے جڑے مریض مجلس وچ موجود ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا جو مریض میں گنہگار دی نظر چن انہن بھی شفا یاب فرما۔ جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آئے قرض ادا فرما۔ میری ملت دے جواننوں ہر قدم تے امام عصر علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما۔ ایام ازا امام حسین بادشاہ دے دکھ جس مقام تو دنیا سفر کر رہی ہے ہر قدم دے بدلے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ مقصد شہادت مظلوم کربلا نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ امام حسین بادشاہ دے اس قافلے وچ اساں گنہگاراں نو بھی جگہ عطا فرما۔ راہ سید الشہداء سیرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تے عمل پیرا فرما۔ باب سید زبید الحسن شاہ علیل بیمارن سارے دعا فرماؤ۔ دیگر جتنے بیمار مجلس وچ موجود ہیں پردیداراں چ کوئی بیمار ہے میرا مولا اپنی عزت واسطے کل مریضاں نو 12ویں سرکار دے صدقے شفا یاب فرما۔ حق دا بول بالا فرما۔ علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ سادات عظام دے ویڑیاں اتے رحمت دا نزول فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سارے شہبان ایک بلند آواز نال صلوات بھیج دے محمد والا اللہم صلی علی بسم اللہ۔ اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسطک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو اللہم صلی علی 12ویں آقا علیہ السلام دی آمد اور سلامتی وسطک صلوات کھلے چلدال اللہم صلی علی محمد ایک مومنہ علیل ہے بیمار ہے سخت علیل ہے اور اپنے اپنے مریضوں شامل کر کے شفا یابی وسطک صلوات عزت محمد مصطفیٰ دے پڑھ لو اللہم صلی علی اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کر لیجیے۔ ماشاءاللہ عشرہ محرم الحرام چکری امام بارگاہ وچ اس عشرے دی دوسری مجلس پہلے جملے تو آغاز کرنا چاہنا الہی کل دی طرح جی میں کل شکریہ ادا کیتا ہے آج بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ الہی الحمدللہ کہ ساڈا شمار حسین بادشاہ دے منن والے وچ رکھے ہے اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے حمایتیاں وچ رکھیا اللہ نے سن اس رستے تے سن رکھیا اور الحمدللہ قائم رکھیا کہ جڑا رستہ حسین ابن علی دا رستہ ہے
ساری دنیا دے حصے وچ حسین نہیں آیا، ساری دنیا دے حصے وچ محبت حسین، مودت حسین نہیں آئی۔ الحمدللہ شکر ادا کردہ اگر اس شکر تسی بھی میرے نال رل جاؤ، اگر تہاڈا بھی شکر ہی ہے تو آؤ رل کے کر لویے الحمدللہ کہ ساڈے حصے وچ حسین ابن علی دی محبت وچ، ساڈے حصے وچ حسین ابن علی دی ولایت بھی آئیے، حمایت بھی آئیے۔ اے حمایت امام حسین علیہ السلام۔ فرقے دی کوئی قید نہیں، فرقے دی اتھے قید نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام دے تاریخی الفاظ کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام دا احسان پوری امت ہوتے، ایک امت دی اپنی مرضی کے حسین نو کتنا ایک اپنا سمجھ دیں، کسی اپنے تے اوکھی بنے تے بندے کٹھے ہو کے دکھ سکھ دی گل کر دیں نا۔ اور یاد رکھنا جوانوں، جڑا رستہ ہے امام حسین علیہ السلام دا، جڑا راہ ہے حسینیت جس نو آکھیا جاندہ ہے، یہ آسان نہیں۔ سان زمانہ آسان ملے ہے، بڑا سوکھا زمانہ ہے، جتھے چاہو حسین حسین کرو، علی علی کرو، جی میں مرضی کرو، جشن مناؤ، مصائب پڑھو سنو۔ امام حسین علیہ السلام دا رستہ ہر کوئی اس رستے تے جا نہیں سکدا، ہر بندے دا کم نہیں دائرہ حسین اچ کھلونا، ایتھے مرد دا کم میں حسین ابن علی دے پیچھے کھلونا، مرد دا کم میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے رستے دا چناؤ کرنا، انتخاب کرنا، اور پھر اس تے ڈٹ جانا، قائم ہو جانا۔ ہوا جیسی بھی چلے، جس سمت بھی چلے، اس رستے تو پیچھے نہیں ہٹنا، اے ہدف ہے، اے امتحان ہے شادا۔ یاد رکھے جوانوں، رستے ازل تو اج تک، اور اج تو ظہور امام عصر تک، اور ظہور پاک تو صبح معاشر تک، رستے صرف دو ہیں، دو رستے ہیں، ایک دا نام حق ہے، ایک دا نام باطل ہے۔ یہ دنیا دی جتنی بھی کھیڑ ہو رہی ہے، جتنا کارخانہ سجے ہوئے ہے، اس دی بنیاد دو رستے ہیں، یا حق یا باطل۔ حق دے بھی حمایتی ازل توں، باطل دے بھی حمایتی ازل توں۔ حق نال کھلونا لے بھی، باطل نال بھی کھلونا لے۔ جنگ جدوں بھی ہوئی ہے نا، باطل باطل دی نہیں ہوئی، حق باطل دی ہوئی ہے۔ ملکان دے ملک مار دیتے، شہران دے شہر مار دیتے۔ جدو بھی باطل دے سامنے ٹکراؤ واسطے جڑی چیز آئیے، او حق کے شکلیں تبدیل ہوندیاں رہیاں، چہرے تبدیل ہوندے رہے، مشن ایک ہی آئی۔ امام حسین بادشاہ تو نباد رکھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار دو عالم، مولا متقیان، حسن مجتبہ، سید الشہداء، سید الساجدین، چہرے بدلے۔ اور جس جنگ دا اس وقت انتظار ہے پوری دنیا نو، وہ بھی حق اور باطل دی جنگ ہے۔ حق دا علم منتظر دے ہاتھ چے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ یاد کر لو، ایک ڈھیر ساری مصیبتاں دور کر دیں دی قرآن دی آیت۔ تیسرا رستہ ہے ہی نہیں،
تسیو میں کوئی دنیا اس کو لے دو رستے، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ چناؤ انسان اپنے ظرف دے نال کرنا ہے، اپنی خلقت دے لحاظ نال کرنا ہے، اپنے ظرف نال چننا ہے، یا حق چننا ہے یا باطل چننا ہے۔ تیسرا رستہ نہیں، تیسرا ایک رستہ ہے مگر وہ اللہ نہیں بنایا، وہ بندیاں بنایا، وہ ہے منافقت۔ ایک حق ہے ایک باطل ہے، تیسرا ہے منافقت۔ درمیان چو ایک نا انسان نے بندے نے راہ کڈیا اپنی حوث اپنی لالچ اپنے آپ نو زندہ رکھن واسطے منافقت، اور اللہ کوئی اتنا برہم ہے اس تیسرے رستے تھے، اتنا ناپسند کردہ ہے محمد و اہل بیت محمد دا اللہ کہ فرمایا کافر نوی جہنم میں کچھ رعایت دیواں گا، مگر یہ جڑا منافق ہے نا اس کان کوئی رعایت نہیں۔ جہنم دے بھی آخری درجے وچ آخری حصے وچ اس نو رکشاں۔ اگو پھر ہور مصیبت ہے کہ منافق نپیا نہیں جاندہ، یہ جس محفل اچ باندھا ہے اسے ہی محفل دا حال ہو لیا اپنا لیندے۔ مشن اگر حق ہوئے تو پھر سائیاں پہچان بھی دسیے، علامت بھی دسیے۔ جدو بھی کسے مشن وچ آ کے خرابی پیدا کر دیں، منافق کر دیں۔ تسی کدی ہسٹری پڑھ کے ویکھو، لوگاں غدار جڑے غدار منافق جڑے ثابت ہوئے، جنہ جڑاں کٹیاں مشن دیاں، کوئی بھی مشن ہویا تو اللہ اس تے ناراض ہے۔ کافر بھامیں کافر ہے لیکن وہ میدان اچ کھلوتا تا ہے، یا مر جائے گا یا مار دے گا۔ لیکن منافق کی کردہ ہے، اے مومنہ نال بھی بہ جاندہ ہے، اللہ اس تے ناراض ہوندہ ہے۔ اور یاد رکھا ہے مخلص ہے کافرہ نال بھی نہیں نپیا نہیں جاندہ۔ اچھا منافق جوانوں ایک مثال آسان جی دیواں، منافق انجی ہوندہ ہے جویں سبزے وچ توتا ہوندہ ہے۔ سبزے وچ جدو سبز پرندہ مثلا توتا سبز رنگے بیٹھا ہوئے جداں اڑدہ ہے، پھر پتہ لگ دے بھی اتھے کوئی شہا۔ شیعہ سنی صاحبان بیٹھے ہو، لکھ لکھ سلام صحابے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے با وفا جانشار ساتھیاں تے لکھ لکھ سلام۔ اگر او اے راز حضور تو نہ پوچھ دے، آج دے مومنہ نو آج دے جوانہ نو بڑی اوکھی ہو جاوے آ منافق نو لب دے آن، لباس وہ پا لیندہ ہے، منہ انج دا بنا لیندہ ہے، شکل انج دی رکھ لیندہ ہے، کیویں پتہ لگے منافق کون ہے؟ اصحاب رسول دن سن طریقہ حسن دے نانے نے دسیا، منافق لبنا ہوئے تا محفل ذکر علی چھیڑ دیتا کر۔ ہاتھ نال زبان بولے، ہاتھ دے بھی گناہ معاف، زبان دے بھی گناہ۔ کل ایمان مل کے حیدری ذکر علی، بسم اللہ۔ اچھا ان ذکر جیو بے شک الہی آمین۔ حیدری ماشاءاللہ سید آباد رہو، ہمیشہ سلامت رہو۔ کوئی نال ہونے ایک اور بھی توڑا نائب بھی ہونا چاہیے ہے، ان آواز تھوڑی جی لغزش آ رہی ہے، کوئی سجے کھبے بیٹھا ہونا چاہیے توڑا بھی نائب۔ جانشین ضروری ہے، علی واسطے جانشین ضروری ہے تاکہ ڈیوٹیاں چل دیاں رہاں۔ بادشاہ دے خوبصورتی ساڑیاں مجلساں دی آزاداری دی بحال روے۔ منافق ذکر علی علیہ السلام تو کیوں نہ پیا جاندہ ہے؟
اس رستے دی بات کر رہے ہیں، ایک حق اور باطل۔ منافق ذلیل ہی ہو سی جتھے بھی ہو سی، ایتھے نہیں ہوئے گا اگلے جہان ہو جائے گا۔ جلالت اس دا مقدر ہے، اے جہان ہے وہ جہاں ہے۔ یاد رکھا ہے مومن نال اکثر جدو بھی یہ ٹکراندہ ہے منافق مومن دے مقابلے مومن نال ٹکراندہ ہے۔ مومنہ نال جڑیا راسی چونکہ وچو دشمن ہوندہ ہے علی دا، وچو دشمن ہوندہ ہے حق دا۔ مومن دا ذکر ہو سی تب بے نقاب نہ ہو سی، امیر المومنین دا ذکر ہو سی تو بے نقاب ہو سی۔ خدا تو نباد رکھے جوانوں۔ اور یاد رکھنا جوانوں، حق باطل دی رستین، حق باطل دی لڑائی اتے سارا زندگی دا دار و مدار ہے، اس اتے ہی زندگیاں گزاریاں جا رہی ہیں۔ کوئی انسان ہے حق دا طرفدار ہے، باطل دا طرفدار ہے کسے ایک پاسے دو کشتیاں دا سوار ہو نہیں سکدا، ممکن نہیں ہے، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ حق دا رستہ آسان رستہ نہیں، اور ازل تو حق باطل دی جنگ آ رہی ہے۔ ازل تو جدو اللہ نے ابلیس نو اپنے کارخانہ قدرت چوں کڈھیا، کان من الکافرین دی مہر لا کے، تو اس دن تو اس دے ذہن ہے کہ میں انسان نو ذلیل کرنا ہے، جس دے بدلے میں جنت چوں رسوا کر کے کڈھیا گیا، اس انسان نو بھی میں عزتدار اللہ دی بارگاہ چ نہیں ہون دینا۔ کدوں دا کوشش کر رہا ہے، اور اس کی آکھیا ٹر دیواری اس آکھیا الہی ایک تو وقت معلوم تک میں زندگی عطا کیتی گئی، ایک اور بھی میرے تے کرم کر کے اگر آدم دا ایک بیٹا پیدا ہوئے تو میرے دو بیٹے پیدا ہوئے، آدم دا 1000 ہوئے میرا 2000 ہوئے، آدم دا 1,00,000 بیٹا ہوئے میرا 2,00,000 ہوئے، آدم دا 1 کروڑ ہوئے میرا 2 کروڑ، آدم دا 1 ارب ہوئے میرا 2 ارب ہوئے۔ خالق فرمائے جا قبول کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کیتا بار الہ، اے جس ایک من جنت چو کڑھایا ہے تے جے میری اولاد نال اس دے 2 کھڑے ہو گئے، اے تر روزانہ گناہ تے آمادہ کرسی ساڑی اولاد نو، تو جدو ساری میری اولاد روز قیامت تیری بارگاہ سامنے آسی تو سارے انو گناہگار کر کے تیری بارگاہ چلے آسی۔ اگر سمجھ آ جاوے نا کہ وہ تیرے نال کتنا پیار کردہ ہے، پھر انسان نو حق دی بھی سمجھ آ جاوے۔ خالق فرمایا آدم گھبرائی نہیں، اے جتنے گناہ پیا کرواوے میں تیری اولاد واسطے توبہ رکھ دیتی ہے، جدو کرے گا میں قبول کراں گا۔ توبہ رکھ دیتی، تسی جیو علی آلے مل کے۔ جیڑا وڈا شیطان نے دشمن لایا، جیڑا وڈا منافق ظالم لایا، اللہ نے اس دے مقابلے وچ اتنا ہی بڑا حق دا علمبردار لایا۔ اے اس دا کمال ہے کہ حق نو زیر نہیں ہون دیندا۔ اور جوانوں نہ انتظار کرنا حق دی حمایت واسطے کہ 2-4 تواڈے ساتھی نال کھلو جان تو پھر تسی حق دی حمایت کرو، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ ہو سکتا ہے حق نو صرف تیری انتظار ہوئے، ہو سکتا ہے وہ تنہا نو ہی لشکر کر دے وے۔ حق واسطے امر بالمعروف نو اپنی زندگی میں شامل کرو، نہی عن المنکر نو شامل کرو، نیکیاں نو اپناؤ اور برائی دا بائیکاٹ کرو، برائی دے مقابلے چ برات کرو، برائی نو روکو، اگر نہیں رک دی تو جگہ چھوڑ دیو تاکہ تیری پہچان حق ہو جاوے۔ اس انتظار اچ نہ رہو کہ پوری پارٹی بن جاوے، پورا گروہ بن جاوے تو پھر میں حق دی حمایت کراں۔ جتنی تواڈی ورتھ ہے، جتھے جتھے تواڈا ہاتھ جاندا ہے، ایک گھر تے حکمرانی ہے، ایک محلے تے حکمرانی ہے،
ایک برادری نال سلوک ہے تو اتنے حق دی آواز نو بلند کرو. کوئی رش ضروری نہیں تے نہ کدی حق دے طرفداراں نے رش دا انتظار کیتا ہے. حق دے طرفدار بس حق نال کھلو جاندن تے جدو کھلو جاندن تو اللہ کل شین قدیر نایاب کر دیندا ہے. اور کیا خوبصورت حدیث بادشاہ نے فرمائی. حضور فرمایا ساری دنیا ایک پاسے ہو جاوے نا تے میرا بھیرا علی ایک پاسے کھلوتا ہوئے رش نہ وکھے آئے علی وکھے آئے کہ علی کے 9 لاکھ کی چوبی تک اللہ ہو رہی نکڑے آئی نا. یاد رکھنا جوانو رستہ سید الشہداء دا رستہ امام حسین علیہ السلام دی ایک قربانی جڑی تواڈے ساڈے حصے وچ آئی ہے. اس نو سنبھالنا اس دی حفاظت کرنا اور حسینیت تے عمل کر کے مقدر نو بلند کرنا یہی اج دے جوان دا ہدف ہے. روے امام حسین نال کھاوے امام حسین علیہ السلام دا تے کدی انہاں دے بھی آنکھیں لگ جاوے کدی کدی گناہ دی شکل وچ جھوٹ دی شکل وچ نافرمانی دی شکل وچ تو یہ معیار نہیں ہے. کسی بھی حق دے طرفدار دے یہ معیار نہیں ہے. جوانو جان دیو کہ حق باطل دی جنگ اگر شیطان نے حق دے مقابلے وچ نمرود جیسے لانتی نو لیا کے کھڑا کیتا تو اللہ نے بھی اس دے مقابلے وچ ابراہیم خلیل اللہ نو کھڑا کیتا. ایک پاس ایک کل ملک ایک غارج پرورش ہو رہی ہے. ایک نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہویا ہے جیڑا ابلیس دا شاگرد ہے اس نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہویا ہے تے جیڑا اس دا خلیل ہے وہ غارج پرورش ہو رہی ہے. غارج پرورش ہو رہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء شیطان فرعون نو مقابلے چ کھڑا کیتا تو اللہ نے موسیٰ جیسا نبی سامنے کھڑا کیتا. شیطان نے پوری توجہ چاہنا. شیطان نے اگر کفار مکہ ایسے کافرستان کفر دیاں ایسی مثالاں ایسے کافر تو ان مل جان گے. کدی تاریخ مکہ نو کھول کے ویکھنا جوانو انہاں دے مقابلے وچ اللہ نے احمد مختار نو بھیجیا اور ہر نبی نو معجزہ دے کے بھیجیا. اگر رویے ساڈے بہتر ہو جان بولن دا انداز ٹھیک ہو جاوے تو اے بھی حق دی حمایت ہے. اج تو دور ہے کہ گفتگو دا معیار رہ گیا ہے کہ میڈیا دے اوتے تسی ویکھو تے جگت بازی دے مکمل چینل کھل گئے جتھے بہ کے صرف جگت ہوندی ہے اور ملینز وچ ویوز ہو جاندے اور ویکھن والے ہس رہے ہوندے کہہ کے اج او زمانہ جس وچ اسی پہنچ گئے ہاں. یہ زبان دا اصلی معیار نہیں ہے. یہ زبان دا اصلی مقام نہیں ہے. جوانو اللہ نے ہر نبی نو معجزہ دیتا جیڑے وڈے ظالمان انہاں دے مقابلے چ اوڈے ہی معجزہ دیتا. ابراہیم نو معجزے عطا کیتے حضرت موسیٰ نو عصا عطا کیتا حضرت عیسیٰ نو معجزے عطا کیتے تے کافراں دے مقابلے وچ اللہ حسنین دے نانے نو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجیا. اپنی زبان نال حسنین دے نانا نے اپنی زبان نال اپنے اخلاق نال بندیاں دے دلاں وچ گھر کیتے قبضہ کیتا. جیڑا وڈا دشمن ہائی اتنا بڑا انتظام توحید نے کیتا. یاد رکھا ہے باقی کافران منافقان انہاں دے مقابلے وچ اللہ اتنے بڑے بڑے مومن کھڑے کیتے. مومناں نو لیا کے کافران دے مقابلے وچ اللہ نے مومناں نو کھڑا کیتا. پتہ نہیں کتنا کمینہ ہے دشمن علی دا کہ اللہ اس دے مقابلے وچ صرف مومن نو کھڑا نہیں کیتا امیر المومنین نو کھڑا کیتا ہے اللہ نے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام رعایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت کی تھی. نام نہیں دسے انہاں دے بھی نام نہیں دسے جنہ قاتلانہ حملہ کیتا حضور تے غدیر تو بعد مکہ اور مدینہ دے رستے وچ پہاڑ دے دامن وچ جنہاں نے پتھر گرا کے محمد مصطفیٰ نو مارن دی کوشش کیتی. بجلی چمکی تے 10 چہرے نظر آئے. دیکھو کہ کریم کتنے انہاں دے نال بھی رعایت کی تھی. انہاں دا بھی نام نہیں دسیا. 25 سال علی ابن ابی طالب پوری دنیا ہاتھ چے صاحب الامر دے ہاتھ چے اول الامر امام علی
لیکن علی ابن ابی طالب پھر بھی رعایت کیتی ہے. حسن مجتبی نو پوری امت چھوڑ گئی آ کسے ساتھ نہ دیتا, حملے ہوندے رہے, پیر زخمی کر دیتا, خنجر نال حملہ ہویا, لا تعداد مرتبہ لوگاں نے زہر دیتی. جنت دے بڑے سردار دی بات کر رہے ہیں, لیکن دنیا ہٹ گئی, حسن پیچھے نہیں ہٹے. خاموشی نال 40 ہجری تو 50 ہجری تک خاموشی نال وقت گزار دیتا. کیا کہنے حسین ابن علی دے, کربلا وچ ایسا پیڑ پایا ہے حسین, محمد دے دشمن بھی کٹھے کر لے, ولایت دے دشمن بھی کٹھے کر لے. اللہ تو نبات رکھے علی والو, گھبرا کے نہیں, چہرے تے ولایت دا نور رکھنا. جند علی امام بلند را ہے دریا. جڑا کم حضرت امام حسین ویکھو, اگر یزید مقابلے شیطان دا نمائندہ یزید, خدا دی استلانت ہوئے 1000 بار. یاد رکھا ہے کیا کہنے حسین ابن علی دے. ہن تا میڈیا ہے تواڈے شیعہ سنی جواناں دے سامنے, پوری دنیا ہے اور پورے عالم اسلام دے حالات تواڈے سامنے. یاد رکھا جوانوں, انج کوئی امام حسین علیہ السلام نے یزید نو لعنت نال بن چھوڑیا ہے نا, اس دے پتر چھوڑان دی کوشش کر رہے ہیں پر لعنت چھوڑ نہیں رہی یزید. اللہ تمہاری زندگی دراز کرے بزرگوں, بہت شکریہ میرے جوانوں. چونچہ جیڑا کم جوانوں امام حسین علیہ السلام نے کیتا ہے وہ بلندی اتنا ہے, وہ بلندی اتنا ہے. سید الشہداء جس مشن واسطے کربلا پہنچ رہے نو, بلندی اتنا ہے امام, اور تن تنہا 56 ملک بیعت یزید کر چکے ہیں, لیکن تن تنہا حسین ابن علی ڈٹے رہے. علل اعلان تخت بے کے شام وچ بے کے اس نے آکھ دیتا کہ کوئی نبوت نہیں, کوئی محمد نبی نہیں. حکومت لین واسطے, اقتدار لین واسطے ڈھونگ رچایا گیا بنو ہاشم نے, جادو دے ذریعے نہ بندیاں دے دلان تے قبضہ کر لیا. کوئی مکی صورتہ نہیں. اس آکھیا شام وچ بے کے کوئی مدنی صورتہ نہیں. اس آکھیا میں حرام مصطفیٰ نو حلال کر رہا, شراب حلال ہے آپ پیتی, دربار وچ پلائی گئی. شام دے گلی کوچا و بازار شراب عام ہو گئی. خبر شام تو مدینے پہنچی, انہاں کہدیو شام وچ بے کے پیادہ ہے شراب حلال ہے. دارین قربان کراں جرت حسین ابن علی تے, 56 ملک آگ چکے آ شراب حلال ہے. ایک ہاتھ مدینے چو حسین دا بلند ہویا, فرمایا حرام ہے میرے نانے دی شریعت حرام ہے. لیکن آج دے دورے چ انسان نو گناہ کردیاں کم از کم مسلمان نو شراب پیندیاں کوئی غیرت دی رتی محسوس ہی نہیں ہوندی. آج دے مسلمان, آج دا جڑا مسلمانہ دا, آج دا جڑا جوان ہے, شراب پینا بھی ایک سٹیٹس بن چکے ہے. بعض سوسائٹیاں دے اندر, بعض گروپاں دے اندر ایک سٹیٹس ہے شراب پینا, جس واسطے گھر لا دیتا ہے حسین. اس نے کی پتا کہ حسین کس بلندی دا نا ہے, کس معراج دا نا ہے. حسین ابن علی یاد رکھے جوانوں, جڑی کربلا ہے, کربلا حق تے قائم کر دیئے. اگر باطل دا بھی بندہ کدائیں ساتھ دے رہے تو پھر اجے حق اپنایا نہیں, حق دیئے جے معرفت نہیں, حق دا جے پتا نہیں. حسین ابن علی نال کھلونا کس انداز ہے, کس معرفت نال کھلونے. دنیا خوف زدہ ہے تو آڈے تو, محرم دا چند چڑھ دا ہے, پتہ نہیں کی دنیا چھو جاندہ ہے, کی ہو رہے ہے. ہر جگہ ہوتے مومنین تو آڈے علاقے اچھے ہیں, لوگ اچھے ہیں. عزاداری تو کوئی مسئلہ آ جاوے, ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پورا سال امام حسین بادشاہ دی صرف ایک مجلس کران واسطے پورا سال حسین بادشاہ دے عزادارہ نو تھانہ کوٹ کچہری دے چکر لانے پہنتے ہیں, اور پھر بھی اجازت نہیں مل دی. لا تعداد مثالہ لسٹن ساڑھے کو ایسے لوگا دیا. آج دے دورے جوانوں نہیں مل دی اجازت. خوف زدہ کیوں ہے دنیا, ماتمی جلوس آ جاوے, مجلس ہو جاوے, عزاداری آ جاوے, دنیا خوف زدہ کیوں ہے. حسینی مسلمان نو دعوت دے رہے ہیں, چاہے شیعہ ہے, سنی ہے, کسے بھی فرقے دے ہے. حسینی لفظی آپ نہیں استعمال کر رہے. ابھی ایک بڑے وڈے فقیر دا
ابو انیس برکت علی لدھیانوی ایک ماشاءاللہ کمال فقر دے کمال درجے دے فقیر گزرن، فیصلہ آباد والے دارالحسان چنا ایک پورا سسٹم بھی بنایا، بڑے انہاں ویلفیئر دے کم بھی کیتے، جھمپڑی چونا زندگی ساری گزار دیتی، اور انہاں دے کول مقام دے دارالحسان جمرے دے کول ایک جگہ ہے جس سے زیارتاں ایک مقام انہاں رکھے کہ اتھے امام حسین بادشاہ نال میری ملاقات ہوئی ہے۔ انہاں دے کول کربلا چو آئے ہوئے تحفے بھی امام حسین علیہ السلام دی طرفوں کربلا چو جڑے تحفے حسین ابن علی نے بھیجے وہ بھی انہوں تے سنبھال کے رکھے، ان کے دائیں فیصلہ آباد اس علاقے وچ کسی دا چکر لگے تو ضرور دارالحسان نو سرچ کر کے جانا اور ویکھنا اس مقام دے اتے اکھاں دا بہت بڑا انہاں دا ہسپیٹل ہے، لا تعداد سینکڑوں دی تعداد ہے، روزانہ اتھوں کوئی فرقے دی کوئی اتھے گل نہیں، جڑا ضرورت مند ہو جاوے اس دا کم ہو جاندا ہے۔ جدوں نہ حسین کرنا شروع کر دیتا نا تے ایک دن ایک بندے آ کے پوچھیا جی تسی شیعہ ہو یا سنی ہو؟ ابو انیس برکت علی لدھیانوی فرمایا نا کہ یاد رکھ شیعہ سنی ان گل نہیں رہ گئی، ہن دو راہ رہ گئے، یا یزیدیت ہے یا حسینیت ہے، تے میں حسینی ہاں۔ بسم اللہ، مولا زندگی دراز، خدا تو نبات رکھے۔ ساڈا ہدف اتنا بلند ہے جوانوں کہ جس رستے ہوتے سے ٹرے ہوئے ہیں، نماز روزہ یہ تو ساری بنیاد ہے، تو سن ماں دی جھولی چ ملے ہے نا۔ اس تے عمل پیرا ہونا، کار بند ہونا، یہ تو مسلمان دی شان ہے، مومن دا تو درجہ ہی بلند ہے، یہ تو مسلمان دی شرط ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرع امر بالمعروف، نہیں اسی نماز تے ہی لڑی جا رہے ہیں تو فیصلہ کر رہے ہیں بھی پڑھنی ہے یا حسین چھڑا لے سی۔ شفاعت دا نظام بڑا وڈا ہے، 999 دی شفاعت صف دی تنہا حسین ابن علی نے کرنی ہے، پر اللہ منگی ہے تو حسین انج پڑھی ہے بھی آج بھی نماز اچھے، نماز دا ذکر نہ کر کے، نماز دی گل نہ کر کے، اس پاس سے آپ اور اپنی اولاد دا دھیان نہ کرا کے ایسا بالکل حقیر کر لیا اس معاملے نو، جس تے جتنا ہوشیار، اور صرف نماز دا تو مسئلہ نہیں نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی بہن دا حیا معاشرہ تربیت رزق حلال واسطے جو کتنے معاملات ہیں جنہاں نے تے پورا کام کر کے تے پھر قبر دیا قداں نو جا کے سینے نال لانا ہے۔ تہاڈا مشن بلند ہے، امام حسین علیہ السلام دے تسی در تے آ گئے ہو، اتھوں تک آنا جوانوں تہاڈا کام ہے، اگلا راہ دسنا ممبر دا کام ہے، تسی پہنچ گئے ہو، میں تو اگلا راہ دسنا چاہنا، اور اگر میں حق آکھاں تو کوئی بھی حسینی کسے فرقے دایو پیچھے نہ رہ جاوے، میں حق آ کے جا رہا ہاں۔ دنیا اس وجہ تو تواڈے تو خوف زدہ ہے کہ اللہ دے جہان صرف ہکو حسین عالم جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دینا ہے۔ خدا تو ہمیشہ آباد رکھے پوری دنیا تے۔ بارہویں امام راضی ہو جاوے حیدری، دنیا گھبرائی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، جتھے لفظ شیعہ آ جاندا ہے وہ ملک دے نال لگ جاوے تو ملکاں نو سزا دیتی جاندی ہے۔ ساڈے جو شیعت دے اندرونی معاملات ہیں انہوں نے سی ویکھ لی سائیں، میں عالمی سطح تک بات کر رہے ہیں۔ ملک دے نال ایران نال اگر لفظ شیعہ لگ گیا تو کیڑی گل دی سزا دیتی جا رہی ہے؟ روزانہ لوگ اٹھا لے جاندے، مسنگ پرسن روزانہ دی بنیاد تے بندے غائب کر لے جاندے، کھڈیاں چھریاں نال جنہاں دے نال سبزی نہیں کٹی جا سکتی اس نال شیعہ دا گلا کٹ دیتا جاندا ہے۔ جوان آکھن والیاں زباناں خاموش کرا دتیاں جاندیاں یا کٹ لیاں جاندیاں، لیکن انہاں دے زباناں دے ذمے کے حق پہنچاؤ۔ میں تو حدیث دوبارہ مولا متقیان دی سنا دیواں تاکہ جڑے گھبرا رہے ہیں او نعرہ مار کے میدان ولایت و حسینیت چا جاویں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائے، تو مر مڑ گئے۔
حق نال کھلونا پوندا ہے، امن نو اتحاد نو سامنے ہر دورے چسا رکھیا۔ اسیں تا اس ملک واسطے امن دیاں کون 100 جنازہ چاہ کے چپ بند ہے؟ بندیاں دا مردہ بھی کوئی نہیں، بندیاں دے بندے نال زیادتی ہوندی ہے تے لوگ پورا ملک بند کر لیندے، کسے دے قائد نو کوئی گرفتار کر لیندا ہے تو بندے پورا ملک بند کر دیندے۔ اساں تے جنازے دفنا 100 جنازہ 200 لا تعداد پتہ نہیں کتنی 80,000 اگر جانا اس ملک تے قربان ہوئی ہیں تو جس سے کم از کم 70,000 صرف علی ولی اللہ علیہ دا جنازہ ہے، صرف انہاں دا جنازہ ہے کہ جنہاں دے امام دا نام علی ہے۔ تو اگر دنیا ساڑھے تو خوف زدہ ہے تو ساڑھی ذمہ داری کی ہے کہ ایسا کتنا قائم ہونا ہے، کیویں ساتھ دینا ہے۔ صرف 10 دن دا حسینی نہیں ہونا آسان، صرف 10 دن دا حسینی نظر رہی آنا، صرف 10 دن دا سی کالا لباس نہیں پانا، صرف 10 دن ساڑھی زندگی تے راج حسین دا نہیں ہونا چاہیے، ساڑھے سا دا نا حسین ہونا چاہیے۔ محنت تو کرنی پوے گی، ان تسی آکھو بھئی انہاں دے دسے ہوئے تے عمل بھی نہ کریے تے انہاں دی ہمسائیگی بھی مل جاوے تو یہ مشکل ہے۔ مرضی اپنی نال اگر اسی وقت گزاریے زندگی گزاریے تو جوانوں یہ مشکل ہو جاندہ ہے، دنیا خوف زدہ ہے۔ ہن جی تساں دنیا توڑ رہی ہے وہ میسیج دے کے پھر میں تو ان مصائب سنائنا۔ ایک دشمن نے شیعت نے ایک میٹنگ دے اندر میڈیا دے نال ایک بات کی تھی جڑی میں تھوڑے تک پہنچانا چاہنا کہ دنیا کتنی باخبر ہے کہ اسی کی کر رہے ہیں اور سن کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ ہر حسینی جوان نو شیعہ سنی ہے جو بھی ہے حسینی ہے تو میں دعوت دے رہے ہیں۔ اسا کیا شیعت دا پرندہ اس وجہ تو اقوام عالم میں بلند سطح تے پرواز کر رہے ہے، اس دے 2 پارن اور 2 میں لاجواب ہیں۔ شیعہ نہیں آکھ رہا، مسلمان بھی یہ گل نہیں کر رہا، غیر مسلم بندہ بریفنگ دے رہا ہے شیعت تے بے شیعت دا مقابلہ کیویں کیتا جائے۔ اسا کہ اقوام عالم میں شیعت وہ پرندہ ہے جڑا پرواز اس طرح کر رہا ہے کہ اس دے 2 پرن، ایک سرخ ہے ایک سبز ہے، پران دے وچ طاقت اتنی ہے کہ کدی بھی اس دی پرواز جھک نہیں سکتی۔ لوگاں پوچھے جی سرخ سبز تو کی مراد ہے، اگر ہوئے تو تائی دا حق ادا کر دینا۔ دشمن دے منہ چو نکلیا جیڑا اس شیعہ قوم دا سرخ پر رہنا وہ ہے کربلا، مر جان گے مٹ جان گے، باطل نو تسلیم نہیں کرن گے، سب کچھ لٹا دین گے، کربلا نو نہیں چھوڑن گے، اور کربلا درس حق ہے۔ پہلا جڑا سرخ پر ہے اس قوم کو، اور یہ تواڈا ہی نصیب ہے اگر پوری دنیا تے نگاہ مارو کون نکلے حسین ابن علی واسطے، تسی تواڈے حصے چ کربلا جیڑا بھی آگیا ہے جس فرقے چو آگیا ہے، رستے 2 ہیں، یا حسینیت یا یزیدیت۔ جیڑا سرخ ہے اس کے جیڑا سرخ پا رہی ناند کل کربلا ہے، کربلا انہاں طاقت دین دی باطل نال ٹکران دی۔ اور جوانوں اگلے جملے ہاتھ دشمن دا منہ پر جملہ کمال ہو سکے جیڑا سبز پر رہے نا یہ 2 پران دی طاقت تے پرواز کردہ ہے تے اس دی دنیا تے تک نہیں پوندی۔ سرخ کربلا ہے، سبز انتظار امام زمانہ ہے۔ سارے شرکت کرو حسینی، سارے حسینی شرکت۔ یہ 2 پرن اس قوم دے، ایک کربلا انہاں پورا سال سی کربلا چرانے ہاں۔ کل دی بات ہے، محرم گزریا پچھلا تے پھر اگلے محرم دا چند بھی چڑھ گیا، پورا سال عزاداریاں وچ محمد اہل بیت محمد نال جڑے اور اسی طرح زندگی گزر جاندی ہے انسان دی۔ دنیا چو خوف زدہ ہے، سرخ جیڑا ہے وہ کربلا ہے، سبز جیڑا ہے انہاں امام دا انتظار ہے، انہاں دے امامن جیڑے پردہ غیبت چن۔ اور جوانوں تون بھی اپنے منشور دا پتہ ہونا چاہیے، دوستا کیا سن شیعہ تو ڈر اس وجہ تو لگتا ہے کہ یہ واحد قوم ہے جیڑی پوری دنیا تے حکومت دا، اے
ارادہ رکھ دیے انہاں کہ جی حل کیے ہو سکیا پر توڑ دیو اے آپے زمین تے آ جان گے کربلا کھولو انتظار امام کھولو ٹکڑیاں وچ انہاں تقسیم کر کے مختلف جگہ تے مار دیو کو پوچھے گا نہیں لیکن حملہ نہیں ہو سکدا کربلا اتے بھی ایک محفوظ پردہ ہے انتظار قائم اتے بھی محفوظ پردہ ہے اگر کربلا اور انتظار امام تے حملہ کرنا ہے تو پردہ لا لے ہونا کہ جی پردہ کی ہے اسا کیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پردہ ہے جس پردے وچ کربلا بھی محفوظ ہے انتظار امام زمن بھی محفوظ ہے یاد رکھنا جوانوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تنہا یزیدیت دا بھی سامنا کیتا مقابلہ کیتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور یزید دا بھی مقابلہ کیتا اور کسی دا انتظار نہیں کیتا حسین ابن موت انسان دا مقدر ہے مرنا ہی مرنا ہے آج نہیں تے کل منا من مٹی دے ہیٹ جانا ہی جانا ہے پر حسین دا ہو کے جاؤ حسین ابن علی بھرے دربار حسین ابن علی کس شان و شوکت نالے کون کھلوتا ہے دربار ایک کون ہستی ہے کہ جس کے سامنے زبانہ کونگو کے رہ گئی کہ جنہاں بول دیاں واری نہیں آ رہی حسین ابن علی دربار ولید قدم رکھیا آوازاں خاموش ہو گئیاں زمین بول رہی ہے روب امامت جلال امامت صاحب الامر صاحب العصر وارث انبیاء کون کھلوتا ہے کس نے مہمان ہو تسی السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ کون حسین جڑا آدم صفی اللہ دا وارث و نوح نجی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و وارث موسیٰ کلیم اللہ و وارث عیسیٰ روح اللہ کون حسین ابن علی نبیان دی لاج بن کے حسین دربار کھلوتے نے حسین ابن علی فرمایا یزید جیسے فاسق اور فاجر دی بیعت کر کے آئندہ آوان علیہ نسلہ وستے حسین ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکدا گل مکائی حسین فرمایا مجھ جیسا ہائے ہائے نبیان دی لاج بن کے بول رہے ہیں حسین مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا انکار کر دیتا مدینہ چھوڑنا پہنچے حسین فرمایا چھوڑ دیسا ہے قربانی تا منگ دیئے حسین ساڑھے تو کی منگیا شکر الحمدللہ توڑی اکھا میں امانت حسین مظلوم دے زخمان دا مرہم رکھے اللہ توڑی اکھا میں جڑے امام حسین بادشاہ نو آنسو نال روندے ہو تواڈے کول مرہم حسین ابن علی دا ورنہ ساڈے تو کی منگیا حسینیت اور اسا کی دیتا ولایت واسطے کی کیتا سی ایک مننا ہی مننا ہے ساڈے کول اس تے اتنے اشکال پیدا ہو چکے ہیں ویکھ لو کی حالت ہوندی جا رہی ہے جوانوں جتھے کٹھے ہونا ہی اوتھوں ہی لڑ لڑ کے ایک دوسرے نال مر رہے ہیں تے جڑا اصلی ہدف ہے اس ہدف والے پاسے رخ کوئی نہیں کر رہا چہرہ کوئی نہیں کر رہا جڑے کر رہے ہیں وہ تنہا ہو جاندے ہیں تنہا چھوڑ دیتے جاندے ہیں انہاں پاگل اور دیوانہ آ کے نظر انداز کر دیتا جاندہ ہے جوانوں منافقت مومن تو ہو نہیں سکتی منافقت مومن دا حصہ ہے ہی نہیں کدی رہی ہی نہیں حق تے کھلونا مشکل ہے تنہا حسین فرمائے مدینہ چھوڑ دیں کوک پہ گئی مدینہ دے اندر حسین مدینہ چھوڑ رہے حسین مدینہ چھوڑ رہے میں صدقے ہو جاما مدینہ چھوڑن دی آواز گلیاں کوچیاں وچ گزری ہر کہیں سنیا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں پر جی میں حسین دیاں بہنہ سنیا ہے نا انج کسے نہیں سنیا میں بسم اللہ کرام ماتمیہ و عزدارو انج کسے نہیں وطن جوانوں تیاری پڑھ دیڑا میں آکھا نا سی انہاں 10 دنوں وچ کربلا نو قریب ہو کے ویکھاں گے روایتی انداز تو اسی ہٹ کے اسی مجلساں دے قرب جاواں گے اسی ڈسکس کراں گے سوچاں گے بحث کراں گے اسی انہاں دی عظمت دے حوالے نال اسی ویکھاں گے کہ ہویا کی ہے مضمون تو بچے بھی یاد کیتی ودن مضمون کیڑی گل لکھ جس نو آکسو تو سنا دے سی وطن چھوڑنا کو بندہ تو نہ کہ چکری چھوڑو
تے ہووے بھی بندہ چکری دا سردار، کون چھڑاوے وطن؟ اوئے میں صدقے ہو جاواں چپ کر کے حسین جدہ مولا ایک جملہ آکھیا ہے نا، روئے تسارین مگر ایک ڈھیر رننا ہے جندہ نام عباس ہے۔ جدہ حسین فرمایا میں ایک رات دی مہلت دیو، کل مغرب دی نماز میں مدینے دے بارو جا کے پڑھا۔ اللہ تو ان مدینہ منورہ لے جاوے جوانوں، اے روشنی آلہ مدینہ ایک پاس سے دوسرے پاس سے، اگر اسے کسی تو پوچھو قبیلہ ابو ذر دے جتھے لوگ راندن اس مقام دے اتے کسی اتھو دے رہنا لے بندے تو پوچھو تو اتے آج بھی وہ مقام موجود ہے جتھے امام حسین علیہ السلام نے مغرب دی نماز شہر دے بیروں آکے پڑھی ہے، یعنی گھروں امام معمل اٹھائے تو ودا کردیاں ماں دی قبر، نانے دی قبر، حسن دی قبر، تو امام حسین علیہ السلام جڑے پہلے خیمے لائے نو مدینے دے بارو آج بھی وہ جگہ موجود ہے جتے کھلو کے الوداعی خطبہ پڑھے ہے، قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ ابو ذر دے لوگ شامل ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دے پیکے مولا علی دے نانکے ٹرین امام حسین نال، انہاں آکھیا ہے زمانہ دشمن ہو گیا ہے، اساں حسین نو تنہا نہیں چھوڑنا، تنہا نہیں چھوڑنا، مر جاواں گے، مار دیاں گے جڑا حسین ابن علی آلے پاسے آکھ ویکسی اسی آکھ کھڑ لواں گے، اسی تنہا نہیں چھوڑ۔ قبیلہ ابو ذر اور قبیلہ بنی اسد دے جوان نال رہن امام حسین دے۔ اس مقام تے روایت بھی ہے جوانوں کے، اس مقام تے پھر بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، پھر آکے 7 سالان دی دھی نے آکے اس مقام دیتے آکے بابے دا ودا کیتا جدو آخری واری سجنانو ملی ہے۔ ہر قربانی حسین دین دے گئے، جو منگ دے گئے حسین دین دے گئے، قبر چھوڑ دے فرمائے چھوڑ دیں گے، لیکن مدینے میں چو نکل دیاں جڑا میں تاریخ پہلو ویکھے ہے جس حسین نو بہت غمزدہ کیتا ہے، او لمحہ ہے جدو حسین صغرا دا آخری سلام کرنا ہے۔ اوہ میں صدقے ہو جاواں بچھوڑے دی مجلس ہے، آج سین دے دو وین کرساں، کل تو انشاءاللہ شہادتان دا تذکرہ شروع ہو سی، چونکہ چوری فروخ صاحب دا حکم ہے کہ جناب اونو محمد دی بھی ایک مجلس ضرور پڑی جاوے، تو انشاءاللہ 5 محرم نو انشاءاللہ حضرت اونو محمد دے تابوت بھی برآمد حسین۔ کل میں سیدان دا پہلا قتل پڑھساں، اگر اجے سمجھ نہیں آئی تا لاہور علی ملکہ دا سرتاج لٹیتا کیویں پڑھساں، انشاءاللہ ماما نو نصیب ہو، تو سا اپنے پیرانو رلدیاں نہیں ویکھیا جوانو، سجا کے رکھو عزاداری دے دسترخان نو، حسین مظلومے کر کوئی پڑھن آلا ہوئے کوئی ہوئے، ہائے انج کرو لگے جو ہونے حسین مدینے چو روانہ ہوئے۔ میں صدقے ہو جاواں جوانو، ساڑھے مولا نے قربانیاں وہ قربانیاں سن ملین ساڑھے ہوں، اسی انہاں دا قدر کر دیاں یا انہاں ضائع کر دینا، اے ساڑھے تے انحصار اس چیز دا، لیکن جڑے تھو تک آ گئے مولا دی کچاری تک بھی ضرور جاسین۔ دھی عمر دساں کتنی آئی؟ 6.5 سال یا 7 سال زندگی، ماں بچپن چی فوت ہو گئی، ام اسحاق پتہ کہیں پالے آئے جدو علی اصغر دی ماں دی برات ڈولی، امام حسین بادشاہ دے وہڑے میں چاہیے تو بی بی آدن میں ویکھے ایک چھوٹی جی بچی ہے جڑی کلی مشلے تے بیٹھی ہے، بی بی آدن میں پوچھے اکبر دا بابا ہے بچی کون ہے؟ حسین آکھیا میری یتیم دھی ہے، او ہائے کرنا لیا خدا تیری نسل نو آباد رکھی انشاءاللہ۔ سارے اندہ ساتھ ہے حسین، شیعہ سنی جوان رل کے ہائے کیتی کرو، جیڑا سارے تو پہلے حسین نو رنہ ہے اس دا نام محمد مصطفیٰ ہے، بالکل جو میں شیعہ بکا کر کے روندن، چونکہ ساڑھی زندگی نا دی محبت ہے، ہن سارے بندے اندیاں اکھاں کھل دیاں جا رہی ہیں بھئی حسین صرف شیعہ دا امام نہیں، شیعہ دا نقصان نہیں ہویا، پوری امت دا نقصان ہویا۔ فرمایا میری یتیم دھیے اس دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، تے رو کے پیا دیجئے آنکھوں تے میں ماں بن کے پالا، ہائے ہائے ہائے،
حسین فرمایا سوچ کے ذمہ داری چاہیں متا کی دائیں تنہا چھوڑنی پہ جاوے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مخدومہ دے مسائے بچوں. اس ویڑے وچ ہر درد دا، ہر دکھ دا جوانوں پہلے آشکار ہوئیں. جناب عبداللہ دا کھنا آلیہ نو لے جاوے جڑا کل پہنچاویں آوے. جناب میشا میں تمار نو پتا ہونا کہ اس کھجور درخت نال دار تے لٹکایا جا دیتا جاسی. جناب حجر بن ادیر نو پتا ہونا کہ میں شام میں یہ سارے تو پہلے راز کھول دیتے جانتے ہیں اور تواڈے تے بھی آشکار ہو سکتے ہیں. ایسے اولیاء تسی نہیں جانتے جنہ مرن تو پہلے اپنی موت دا ٹائم دسیا نہیں جانتے. فقراء نو ایسے نو جنہ دسے ایسے مومنین نو میں جاندا. میں ایسے لوگاں نو جاندا جڑے کربلا جا رہے ہیں. کربلا جان تو پہلے دھیان پیا دن مل لو اساں کربلا تو واپس نہیں آنا. اور پھر نہیں آئے وہ لوگ. پتہ نہیں اس مجمع وچ بھی کتنے لوگ راز دلاں چھپا کے بیٹھے ہو سن. کئیاں نو بولن دی اجازت مل جاندی ہے، کئیاں نو نہیں ملدی. جوانو یاد رکھے آئے پھر اس دھی دے نال ایڈا پیار ہو گیا، ایڈا پیار ہو گیا. علی اصغر بادشاہ دی ماں نو جے جھٹ دھوپ تے بویا تے برداشت نہیں کر سکدی. وہ میں صدقے ہو جاواں ہاں نہ لا کے رکھے اس دھی نو. تے جدوں امام حسین بادشاہ نو محمل تیار نظر آئے تو امام حسین بادشاہ نے فہرست جدید دا نام نہ لکھوایا. فرمایا با صغرا نال نہیں جانا، صغرا دی وطن تے لوڑے. پتہ نہیں کتنا تڑپے ہو سن حسین. 7 سال دی دھی نو، آخر دھی تا ہے نا نائبہ حسین ہے، وہ علیحدہ منصب ہے لیکن ایک بیٹی دا دل تو ہے نا، ایک دل تو دھی دا رکھ دی نا میری سین. اے کل ازما لے آئے تو اڈے گھر وچ کوئی 4-5 سال دی 7 سال دی بیٹی ہوئے. جناب صغرا دی غربت تے رون واسطے ذرا اس نو پکیاں منہ کر کے آکھی بیٹا کل علی مجلس تے تو نال نہیں جانا، تو کلیاں گھر رانا ہے. اسی گھنٹہ 2 گھنٹے سن وکھیا ہے کی کر دی. کدی ماں نہ کھیسی بابے نو آکھو نار رلائی جاوے کلے گھر وچ میں کیویں راچا. تو ہائے کیتی ہے خدا تیرے تے راضی ہوئے. جدا صغرا نو پتہ لگیا ہاں نہ گھر دیاں دیواراں صغرا دا رو رو کیا دیا بابا مینو علی اکبر دی شادی دا شوق ہے. بابا میں علی اکبر بھیرا دے سہرے دیا منتا منے دی ودیا. واہ واہ مرحبا مرحبا سلامت رہو. بڑی سونی مکان دین دیو. اے چھوٹے چھوٹے بچے آنسو نال ہنج نال انہاں رلدیاں نہیں ویکھے علی بادشاہ دی دھیاں نو. عزادارو امام حسین کریے جی ماتم پڑھیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا باس محملہ میں چلی بادشاہ دی نوت دھین بہاؤ. میں صغرا دویدہ حسین اتھے آئے جتھے تپ دا زورے. ہائے 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 خبر ہو جاندی ہے نا بخار دھی بھائی انشاءاللہ کسے دی اوکھی نہ ہوئے، انشاءاللہ بچھوڑا کسے دی قسمت نہ ہوئے. سارے ہاں تو مشکل جڑی چیز ہے وہ کسے سجن دا انتظار کرنا. وطیس تو وہ کش ہے کسے بہن نو بھرا دا انتظار ہوئے. امام حسین قریب بسم اللہ اللہ تو رہائے قبول فرماوے. آکے ویکھے نا بخار دا زور عزادارو اکھاں بندن دھی دا سر چاہے بسم اللہ پڑھ کے دھی دا سر چاہ کے سینہ بیکینہ نہ لایا. حسین دھی دے چہرے. اچھا ایک جواب دیو جوانوں. بندے پردیس جان دن دھیاں نو وطن تے چھوڑ کے جان دن، بندے نوکریاں تے جان دن دھیاں نو مل کے جان دن. تاویں پیو نو دھی نال مل دیاں 5 منٹ 10 منٹ. آخری جدو چھٹی دا دن ہوندا ہے ادو سارا دن دھی نال گلاں. جن دھی دی قدر دا پتہ ہے سارا دے دھی نو ہاں نال ہائے کرنا لیا. تے پیو حسین ہوئے دھی صغرا ہوئے تے پتہ ہوئے جو میری آخری ملاقات. مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اس دربار چو. مرحبا انشاءاللہ کدی اپنے غم میں تو نہ رہو. پتہ ہوئے کہ میری آخری ملاقات ہے وقت معاشر نو ملاقاتا کتنا تڑپے حسین. اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا میں تو درد اور میں تو دکھ بیان نہیں کر پیا سکتا.
شہزادی دا فراق دا درد و ہجر دا درد میں برداشت نہیں کر پیا سکدا تے نہ پڑھ پا رہا کہ کس طریقے نال حسین ابن علی نے دھی دے چہرے دوے دن حسین روندن رج رج کے حسین جس دی زیارت کان دنیا کربلا جاندی ہے او حسین بی بیاں ویکھ رہی ہیں حسین دھی دا ودا کر رہے ہیں ہر بی بی ویکھ رہی ہے کوہرام بپا ہو گیا جی میں بی بیاں دے کوہرام دا آواز بلند ہویا ہے نا تے دھی دی آنکھ کھلی ہے تے سامنے بابا نظر آیا ہے تے بابا روندا نظر آیا ہے نکے نکے آتا نال بابے دے انجو صاف کر کے آدھیے کہیں روائے سیدہ دے سغرا بابا کریا ویندئی سیدہ دے سغرا لازدہ مہمان ملن آئی ہر بندہ شرکت کرے عزاداری سیدہ دے بابا لازدہ مہمان بی بی آدھی کڈائیں نہ روئیں عباس جرنیل دا بھرا سیدہ دے تیرے دکھ روئیں دین میں سفر پیا وینا تو بابے دے نال نہیں جلنا بی بی آدھی کوئی گل نہیں تو سے ٹر جاؤ میں نو چاچے غازی دے حوالے رب سمجھے آئے زدارو مات بیو سیدہ دن روا عباس بھی میرے نالے رو کے آدھیے عام سفر نہیں پیا لگدا عباس نالے جان دیو میری اکبر بغیر نہیں نبھلی بابا جتنے دن تو سا سفر چرانا ہے میں نو اکبر بھرا دے حوالے سیدہ دن روا سونا اکبر بھرا تسی تڑپ گئے ہو حسین دی دھی کتنا تڑپی ہو سی جڑے ویلے اکبر دا نام آیا ہے تڑپ کے اٹھی ہے رو کیا دیئے ہور کون پیا ویندہ ہے سیدہ دا قاسم نالے مسلم نالے سجاد نالے محمد باقر نالے محمد حنفیہ نالے رو کے پیا دیئے شالا خیر ہوئے مرد سارے لیوین ہے بابا منت اللہ میں نو پھوٹی زینب دے حوالے مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مظلوم دے مسائب سیدہ دن روا زینب بھینی میرے نالے عالیہ دا نام آیا ہے تڑپ کے اٹھیے رو کے آدھیے بابا منت اللہ عالیہ نالے جنو ٹرن دوال نہیں آندہ کن وینے سیدہ دے مہرات وینا رو کیا دی ہور کون نالے سیدہ دے فاطمہ کبرا سیدہ دے کلثوم بھین میری رقیہ بھین میں ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا جڑے ویلے رقیہ دا نام آیا پیو دے موت نکا دی آج رکھے آدھی ساریاں لے جا میری بھین سکینہ رو کے آدھی من اکبر دی شادی دشا کرلاؤ جنہیں مدینے چطور دے علی دیا دیا اللہ تو نہ پرشا کا اللہ تو نہ بات رکھے انشاءاللہ کدی اپنے غم میں نہ رو آواز آندہ منت اللہ میری بہن سکینہ بابا جدہ دن ڈھل جاتی اسی دو میں بہنا نانے دے روزے تے لگشان بابا میں اکبر دیا گلہ کرے سا میری بہن علی اصغر دیا گلہ کر سی دھی نوحان اللہ کے فرمایا سغرا سکینہ میں میرے نال ہے کوئی ہائے کرنا لرو کے آدھے وقت پڑھ قرآن میں دام چاہوا او میں نو کفن پوائی جا میرا میت دفنائی جا کوئی پیو سمجھے کوئی اولاد اللہ سمجھے کوئی دھی سمجھے کی پڑھ رہے ہیں
اللہ تہاڈا پرسا قبول فرماوے۔ رو کیا دی اچھا بابا کوئی امتحان ہے میں حاضر ہاں، دھی علی ہوج میں کر سکنیاں بابا منت لا ساریاں نو لئی وینا ہے انشاءاللہ قافلے نو خیر ہووے۔ رو کیا دیے بابا منت لا انہاں ساریاں نو آکھ ایک واری میں اجڑی نو ہاں نہ لاوے۔ بابا کچھ بیبیاں تاں نہیں پیاں مل دیاں سغرا نو کیویں ملیے ساریاں نو آکھ میں اللہ دی رضا من گئیاں مینوں آخری ویرے بھینا گل ہوا۔ مرحبا وین کر کے آئے کر کے رونا لیا حسین حقل ماریے علی دیاں دھیاں علی دیاں نواں جیو ساڈا مسافر حسین سیدہ دے سغرا تو سڑے ہوئے دروازے تے بہ جا ہر بی بی تالا مارے چابی سغرا نو دے میری دھی نو ملی جاؤ مڑ قسمتیاں ملاقاتاں روندے دیوارا لب کے ٹر دے آکے صدر دروازے تے بہ گئی ہے ہر بی بی ہے جڑی تالا مار دی ہے چابی سغرا دی تلی تے رکھ دی ہے۔ میں ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا ساریاں تو پہلے جڑی چابی آئی ہے سغرا دی چیخ نکلی ہے رو کے آدھی اللہ میرا قاسم پھرا ٹریا۔ مرحبا مرحبا اوکھی دعا اللہ میرے چاچے حسن دا دروازہ بند ہویا رو کے آدھی جدا مہندی لاویں بھین مو بھول نہ جاویں رومانا لیا دوئی چابی آئی ہے رو کے پیا دیا اللہ چاچے مسلم دا دروازہ بند ہویا تیسری چابی آئی ہے رو کے پیا دیا اللہ میرا سجاد بھرا ٹریا ویندا ہے چابیاں رکھ رہی آئی ہے کوئی بھی اولاد ہوئے ڈھولے پھیلاوے ایک بی بی ہے جڑی نو دیاں دا اصغر چائی کھڑی ہے رو رو کے آدھی اللہ آج رباب مر جاوے یا زہرا انشاءاللہ کبھی اپنے غم میں نہ روئیں میں دعا دے کے جا رہے میرا اللہ انشاءاللہ آج میں رباب مر جاواں حسین حقل مار کے پیادن رباب نہ یاونا پہلے دسیاں میری بھینا محمل تھک پیا رو کے پیا دیے تیری دادی واسطے کعبے دی دیوار چ راہ بنیا اج میں دیوار چ راہ بنا دے او دروازے تے سغرا بیٹھی ہے میں چابی دیواں میری دھی مر ویسی سیدہ دنا خبرا چابی من دے گل غور نال سن میں سغرا دی تلی تے جا کے چابیاں رکھساں چابی پہچان کے سغرا تیرے نام دا وین کرسی حسین دے مدھی نو ہاں نال لیساں تین اشارہ کرساں میری کڑ پچھو لگ جاویں میں مر جاوا جملہ نہ پڑا حسین دھی دو ٹریا سغرا گلیاں تے کے اٹھی ہے بی بی آدھی چابیاں دے سونے اکبر دا بابا ہر عزادار کرلاوے ہر عزادار شرکت کرے بسائے بی بی آدھی چابیاں دے سکینہ دا بابا آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ حسین دھی دے قریبا ان دھی دے ہاتھ چابیاں رکھیاں کرسو بردار جوانوں جی میں چابی دی پہچان ہوئی ہے سغرا دے وینا مدینے دی زمین ہلائی ہے روندی ہوئی دھین حسین ہاں اللہ کے اشارہ کر کے آدھیں رباب جلدے لگ جا میں نہیں جانتا کتنا ماتم ہونا ہے جی میں تیز قدمہ دینا حسین دی کانڈ پچھو گزری ہے سغرا بابے دے بازو دے ہیٹھوں ماد درکھے قدم نظر آئے پیوں دے گالی چوپائی کٹ دی آئی ہے مانا برکانا پیا دیا آپ نہ مل مینو اصغر ملا
آواز آدھے اماں مینو بھرا ملا ہاتھ نہ جوڑو میرا ویر میں نوکرا پر لاؤ جی میں لی دیا دھیا رڑیا آواز آدھے اماں مینو اصغر بھرا ملا ہائے کرنا لیا کوئی ایڈے دکھے انداز ملی ہے بیبیاں محمل تو لے آئی ہیں مدینے لیا دے آئے نج لگتا ہے کوئی حسین دے ویڑے قضیہ ہویا ہے ہائے کرنا لیا ہن ماں ٹریے ہن حسین ٹرنا ہے اور اے او موقع پہ پڑھتا دھین آخری ویرے حسین پہ مل دین ویڑے ویڑے تڑپ کے پیا دیے بابا اما رباب تا ٹر گئی ہے تو دھین چھوڑ کے کیویں ٹردا رو کے آدیے دھین پتاوے بابا سفر پیا ویندا ہے دھی دل دیاں گلاں کردی ہے رو کے پیا دیے وے اکبر دا بابا بد قسمت مل ایک واری میری چادر تے پاؤ مادمی نال گل حسین چادر تے بیٹھے رو کے پیا دیے سفر خبر پہنچے بابے نو یاد کر دے سغرا مر گئی ہے بابا منت لاویں چار سجان میری قبر تے نہ یاد ماتمی جبانو حسین آتا ہے کون ناوے رو کیا دیے پہلا او ناوے جس نام نہیں لکھیا آخری وین نے جنہ گلیاں چ ماتم کرنا ہے سیدہ دے اور کون ناوے او بھی ناوے جہندی شادی دا شوق ہے تیرے مذہب چ ماتم جائے دے سیدہ دے اور کون ناوے او بھی ناوے جڑی اصغر لکا کے لگ گئی ہے ترے سجن ہو گئے حسین آدھے چوتھا کون ناوی رو کے آدھے بس بابا میری چادر چھڑ دے حسین آدھے دست سے چوتھا کو نہیں بابا میری چادر چھڑ دے حسین آدھے امام ہو کے آدھے چوتھا کوئی نہ ماتم دا پرسا حسین دے وین وٹھین توئے بائی وٹھا کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا وطنا تے خوش وجنا ملکا آخری مجلس سے تیاری دی آنکھوں تحق بند پڑھ دے میں پرانا آج آخری مجلس سے کل سیدان دا پہلا کل پرسا پڑھ دے وہ بند جوانوں اجے ویڑے جو روندیاں پیا ایک ضعیفہ ہے جندے بال کھلے ہوئے سوٹی دی دیکھتے آتی ہے کوئی غازی بلاؤ میں امول بنین غازی لا ایک گل کرنی ہے عباس دیوارہ تے ٹکرا ماری ہے امول بنین وال کھول کے آتی ہے تیرے جیندے آجے قید کرے چاپاک بتو لدے تھے ویسے نکل جنازہ غیرت دا ہے دس تیری کیا سر ماتم دا پرسا ابا چلوے کے رو کے آدھی آئی تیری طاقت نانکے بتانے کو ہے پیا تر دے پتا نبی دا پر امان ماحول دیا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین